ویری مچ، میں یہاں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے پیور ڈسکشن گروپ میں عفاف میم کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور آج کا ایک ٹاپک ہے جو پہلی نظر میں واقعی میں لوگوں کو عجیب و غریب لگتا ہوگا کہ میرا جسم میری مرضی۔ بٹ عفاف میم کی شخصیت کو بہت زیادہ لوگ جانتے بھی ہیں، اور اللہ نے خدا نے ان کو بہت ہی عظیم شخصیت کا مالک بھی بنایا۔ کوئی بھی اس معاشرے کا مرد جب اٹھ کے اس طرح کے جو سلوگن چلتے ہیں، جن کے پیچھے ایک تحریک موجود ہے، جن کے پیچھے ایک وجوہات موجود ہیں، اور وہ تمام معاشرے میں جو فعل ہیں، بدفعلیاں موجود ہیں، تابو موجود ہیں، جو اس کی جس کی سبب سے، جس کی وجوہات سے اس قسم کی تحریک وجود میں آتی ہے، اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے والے کون سے عناصر ہوتے ہیں؟ یہ آپ بتائیں۔ آپ سوچیں غور سے، مجھے تو پتہ ہے ان باتوں کا۔ وہ تو وہی عناصر ہے جو ان تمام وجوہات کی وجہ ہیں۔ ہر وہ مرد، جس طرح میں نے مثال دی ہے آپ کو، کہ جو بیویوں کو پیٹنے والے گھروں میں، جی جیسا کہ آپ نے کہا، یہ میرا جسم میری مرضی، یہ اردو میں تو ہم اس کو میرا جسم میری مرضی بول کہتے ہیں، لیکن یہ آلریڈی انگلش میں اس کو مائی باڈی مائی چوائس کے نام سے یہ چیز پہلے سے موجود ہے۔ پاکستان میں تو آپ نے دیکھیں گے کہ ان علاقوں میں چند برس سے عورت مارچ میں یہ جو ہے سلوگن جو مشہور ہوا ہے، جس کی جو درگت بنی ہے، آپ سب کی نظر میں ہے، سامنے ہے، جو گھٹیا پن آپ کو نظر آتا ہے، جس طرح اس کو لیا جاتا ہے، وہ اس کی گھٹیا ترین مثال دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ جبکہ یہ مائی باڈی مائی چوائس جو ہے، یہ آلریڈی موجود تھا پہلے پورے یورپ میں، اور اس کا فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں، اور یہ یو این کی طرف سے چلائی ہوئی تحریک تھی جینڈر ایکویلٹی پہ، خصوصاً ان بچیوں کے لیے یا جن کو مسائل تھے ان کی جسم کے میں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں یورپ میں بھی، ایون امریکہ بھی، آپ دیکھیں ان کے اب ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی پولیو کے آتے ہیں نا، جب ویکسین پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، پاکستان کا ایک بڑا طبقہ جو ہے پولیو کے ویکسین نہیں، قطرے نہیں پیتا، اس لیے کہ ان کو اس چیز کا خطرہ ہے کہ پولیو کے قطرے پینے سے ان کی مردانگی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ اسی وجہ ہے آج اس وقت پاکستان دنیا بھر میں صرف 2 ممالک ہیں جہاں پہ پولیو ابھی سلامت ہے، ورنہ دنیا بھر سے پولیو ختم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے مکمل طور پہ پولیو۔ پوری دنیا سے کہیں اس کا وجود نہیں پایا جاتا۔ اگر کہیں ملتا ہے پولیو تو ایک پاکستان میں اور ایک افغانستان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بتایا یہ جاتا ہے کہ پولیو کے قطرے پینے سے جو ہے ان کی مردانگی کو خطرہ ہے۔ یہ سازش ہے ان کی یہود و نصارہ کی۔ اب سوچیں، ایک قطرہ جسم میں ڈالنے سے آپ لوگوں کو اتنا اپنے جسم کی مردانگی کا خطرہ ہے، لیکن عورت کے جسم کو ادھیڑ کے رکھ دیں، مار پیٹ کے رکھ دیں، اس کو ریپ کریں، اس کو کچل دیں، اس کو جگہ جگہ اس کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوں۔ آپ بتائیں مجھے کہ یہ میں ابھی بھی، آپ چلے جائیں پاکستان، میں پاکستان کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ وہاں خواتین کے حقوق کے ساتھ میں دن رات میں ان کے کام کر رہی ہوتی ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہاں اس وقت سب سے بڑا، آپ یونیسیف کی رپورٹ نکال لیں، گزشتہ چند برس سے مسلسل ہر برس کی جو رپورٹ آ رہی ہے یونیسیف کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں زچہ اور بچہ کی حالت جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ دنیا کے جہاں سب سے جو کہتے ہیں نا ہائی ریٹ والے ممالک میں، جہاں پہ زچہ اور بچہ کی حالت انتہائی میں سمجھتی ہوں دونوں اطراف کا قصور ہے اور دونوں اطراف کی جہالت ہے۔ ایک طرف وہ خواتین ہیں، اب اگر ہم ایک طرف دیکھیں خواتین کے معاملے میں، کہ خواتین وہ بینر اٹھاتی ہیں میرا جسم میری مرضی، چلو ٹھیک ہے، ان کی جسم ہے، ان کی بھی تو رائٹ ہے نا ان کا، کہ ان کا جسم ان کی مرضی ہونا چاہیے، اس کا میں اب بعض بینرز جن پہ مردوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ کس قسم کے بینر اٹھائے ہیں، میں تم روٹی پکاؤ میں نہیں پکاؤں گی، کھانا گرم کر لو میں یہ کروں گی، وہ یہ بستر گرم کرو، اس قسم کے۔ اب دیکھیں ہم ان پہ اعتراض تو کر دیتے ہیں کہ یہ کیا بات بکواس ہے، ٹھیک ہے، اکثر مرد کہتے ہیں نا یہ کیا جہالت ہے، یہ اتنی تھرڈ کلاس باتیں، لیکن نہیں،
آپ ان جہالتوں کے پیچھے دیکھیں، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان جہالتوں کے پیچھے بھی ان آخر جو عورت جو بینر پہ یہ لکھ کے لائی ہے، اس کا ایک زندگی کا تجربہ ہے، اس کا ایک مشاہدہ ہے، چاہے وہ میری نظر میں گھٹیا ہو، چاہے وہ میری نظر میں غلط ہو، میری نظر میں چاہے وہ اس کا موقف جو ہے، میں بتا رہی سلوگن اس کے اوپر پورا ہی نہ اترتا ہو، لیکن میں اس چیز کو تو ڈینائی نہیں کروں گی نا کہ یہ وہ معاملات وہاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب عورت کو لے لیں، عورت کے لیے روٹی کے علاوہ آپ کوئی اور کام ہی نہیں پاکستان میں، ہر کام، بڑی سے بڑی عورت پڑھ لکھ جائے جو مرضی دیکھیں۔ اچھا، ویکسین آیا تھا کووڈ کا، سب سے زیادہ شور کون مچا رہے تھے کہ ہم نے ویکسین نہیں لینا؟ ویکسین آپ وہ نکال لیں ان کی بھانت بھانت کے تبصرے کو، ہم نے کووڈ نہیں لینا، یہ ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ خطرہ کیا تھا؟ مردانگیوں کو، ان کی مردانگیوں کو اتنے خطرے لاحق ہیں، اپنے لیے نہ ویکسین لگواتے ہیں، نہ پولیو کے قطرے پیتے ہیں، کیوں؟ ان کو اپنی مردانگی اتنی پیاری ہے، لیکن عورت کی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو۔ اور یونیسیف کی میں آپ کو رپورٹ کی پچھلی آڈیو میں مثال دے رہی تھی کہ عورتوں کے اتنے برے حالات ہیں پاکستان میں کہ بچوں، آپ اگر مر بھی رہی ہوگی نا عورت، آپ اسے ہسپتال لے کے جائیں، آپ وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے، اگر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس کی رپورٹس میں کہ یہ اگر اگلا بچہ پیدا کرے گی تو یہ عورت مر جائے گی، تو آپ پھر بھی قانوناً کوئی ڈاکٹر کو یہ اختیار نہیں ہے یا کسی کو بھی کہ وہ اس عورت کے لیے، صحت کے لیے اس کا سسٹم بند کر دے، یا اس کو کم سے کم اگلے بچے کی پیدائش میں وقفہ دلا دے، یا اس کی جان بچانے کے لیے وہ کوئی ایسا کام کر دے تاکہ وہ عورت بچ جائے، باقی جو بچے پیدا کیے ہیں ان کی ماں بچ جائے، نہیں۔ ہماری ایک پاکستان گئی تھی میں کچھ برس پہلے، تو ہماری ایک سریہ وسیر صاحبہ ہیں، پنجاب قومی اسمبلی میں یہ وومن ہیلتھ ورکرز کی جو ہیں نمائندہ ہیں، یہ ان کے ساتھ کچھ پروجیکٹس کر رہی تھی میں، تو یہاں کانفرنس میں ہماری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کچھ پروجیکٹس پہ ڈسکس کر رہی تھی کہ بچوں اور خواتین کی صحت کے معاملے میں کہ کیا کیا مسائل، کس طرح آگہی دلوائی جائے، تو وہ مجھے آخر میں کہتی ہیں کہ باجی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے یہاں کے کیسے مسائل ہیں، یہاں پہ عورت کی ویلیو، بچی کی، اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو اصل مفہوم ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ اب پاکستان میں جب یہ چلی ہے لہر اس کی، مائی جسم، یہ میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس کی، تو یہ بیسکلی چلی تھی، ان کی وجوہات جو تھیں وہ یہ تھیں کہ آنر کلنگ، ایسڈ اٹیکس، جینڈر ڈسکریمنیشن، جو آپ کے جو ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس، اور جو روایتیں جتنی ہماری موجود ہیں ایشیا میں، ان میں جہاں جہاں خواتین کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، ان تمام وجوہات کی بنا پہ، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان اور انڈیا میں آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر لڑکی ماں کی کوکھ میں ہوتی ہے تو اس کو پتہ لگ جائے، اگر ان کو پہلے الٹرا ساؤنڈ سے، تو مروا دی جاتی ہے، گرا دی جاتی ہے، وہاں پہ تو مرد اور اس کے گھر والے سارے مل کے اس کو گرا دیتے ہیں، لیکن یہی چیز، یہی چوائس اگر عورت اپنی مرضی سے مانگے تو وہ غلط ہے، وہ فحاشہ ہے، وہ بد کردار ہے، اس کو میرا جسم میری مرضی کو ایک تانا بنا دیا جاتا ہے کہ یہ ہوتی کون ہے کہنے والی؟ تو میں پوچھتی ہوں کہ اگر میرا جسم میری مرضی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ آپ بتائیں۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کا جسم میری مرضی، تو کیا یہ چلے گا؟ کیا آپ کی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ کس کی عقل مانتی ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر کسی اور کی مرضی چلے؟ دیکھیں، میرا جسم ہے، اس کی صحت، اس کو میں جس میں پیدا ہوئی ہوں، جب مجھے ہوش سنبھالا ہے میں نے، تو اس کی تمام تر دیکھ بھال کا جو ذمہ داری ہے وہ میری ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، اس کی صحت کی، اس کی تعلیم، اس کی شعور کے بارے میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی، اپنے ذہن، اور پورے گاؤں نے، اس پورے قبیلے نے، تمام بھرے چوراہے کے اوپر، تمام گاؤں کے سامنے اس عورت کو، جو ایک باپردہ عورت تھی، اس کا منہ کالا کر کے، اس کو ننگا کر کے ان لوگوں نے اس کا ریپ کیا، اجتماعی ریپ کیا، اور اس کے بعد اس کو پھینک کے چلے گئے۔ جب میڈیا میں رپورٹ آئی ہے، باتیں چلی ہیں، تو اس کی اوپر تک سنوائی ہوئی ہے، ورنہ اس قسم کے مختارہ مائیاں تو ہر محلے میں موجود ہیں، آپ کو ہر شہر میں کوئی نہ کوئی مل جائے گی، آئے دن نکلتی ہیں، اور یہ کوئی ایسا کیس نہیں تھا جو اکیلا تھا، ہاں میڈیا میں آیا یہ وہ، اس لیے وہ ایک استعارہ بن گئی۔ اب ایسا سوچیں کہ اس قسم کے فیصلے عورتوں کے لیے عام ہیں وہاں پاکستان میں، باکرے بھائی،
اب پاکستان میں آپ ادھر آ جائیں، ریپ کے قوانین جو ہیں، عورت سے زیادتی ہوتی ہے، بچیوں سے بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، کیوں بچیاں جو ہیں وہ نہیں جاتی ان کی رپورٹ کروانے؟ آپ کو بتاؤں کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ وہاں پہ جو قوانین ہیں جن کو شریعہ لا کہا جاتا ہے، خدائی قوانین سو کالڈ، ان کے مطابق اگر جس لڑکی، جس عورت، جس بچی کا ریپ ہوا ہے، اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتی اپنے ریپ کے، تو وہ جو اس کا جو ریپ ہے وہ زنا بالجبر جو ہے، زنا بالرضا کا روپ دھار لیتا ہے۔ آپ زنا بالجبر کی شکایت لے کے جائیں، 4 گواہ آپ نہ دے سکیں، تو وہ زنا بالرضا شامل ہوگا، اور زنا بالرضا کے طور پہ وہ بچیاں باقاعدہ ان کو سزا کے طور پہ ان کو مزید ان کو سزا ہوگی 70 کوڑوں کی، ان کو باقاعدہ جیلوں میں جاتی ہیں، اور کئی کئی سال سے جیلوں میں بیٹھی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت آپ BBC نکال لیں ان کی رپورٹیں، بے شمار نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ زنا بالجبر کی سزائیں، وہ رپورٹیں لکھوانے جیل گئی تھیں تھانوں میں، زنا بالرضا کے تحت وہ اندر کر دی گئیں، اور اس کے بعد جو کنواری لڑکیاں تھیں وہ مائیں بن گئیں جیلوں میں بیٹھے بیٹھے۔ کیسے؟ جیلوں کے اہلکاروں نے، پولیس والوں نے، وہاں کے تمام مرد سمردانہ سماج، وہ ان بچیوں کو جیلوں میں رکھ کے انہوں نے خوب استعمال کیا، اور ان کو بچوں کی مائیں بنا دیا، ان کے بچے بھی جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ آپ ان کے نکالنے، BBC کی رپورٹیں آپ کو ملتی ہیں، UN کی رپورٹیں ملتی ہیں جو یہاں پہنچی ہوئی ہیں باقاعدہ۔ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی وہ قوانین ہیں جو یہ نہ تو بدلتے ہیں عورت کے لیے، نہ بدلنے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھوں سے وہ طاقت نکل جاتی ہے۔ آپ ان بچیوں کو سوچیں، کون سا ایسا ریپسٹ ہے جو اپنے سرہانے 4 گواہ کھڑے کر کے ریپ کرے گا؟ آپ کی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ پاکستان کے بے شمار جو قبائلی علاقے جو ہیں پاکستان کے چلے جائیں، وہاں پہ تمام قبائلی علاقے، اور جتنے اندرون سندھ ہو، بلوچ ہو، پختون ہو، ایون پنجاب کے بے شمار علاقے، وہاں پہ اس طرح کے رسوم و رواج پائے جاتے ہیں جہاں وٹے سٹے کی شادیاں ہوتی ہیں، جہاں 5 5 6 6 سال کی بچیاں، سرائکیوں میں چلے جائیں، 5 5 6 6 سال کی بچیاں بیاہ دی جاتی ہیں۔ باپ اور بھائی کے بھائی، اب یہ مختارہ مائی کا کیس کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے مختارہ مائی 20 سال سے جو عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے، کیوں کاٹ رہی ہے؟ مختارہ مائی جو بڑا مشہور کیس آیا تھا، اقوام متحدہ تک آیا تھا، اس کا کیس یہ تھا کہ اس کو اس کے بھائی نے کیا تھا، دوسرے قبیلہ جو تھا ان کے ساتھ، اس کی لڑکی سے شادی کی تھی، جس کو یہ پسند نہیں کرتے تھے، اس کو پسند کر تک کے شادی کی تھی، اور چھپ کے کی تھی۔ اس کی سزا دینے کے لیے ان کے جو جرگے والوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کیونکہ اس کے بھائی نے دوسروں کی لڑکی سے کیا ہے، اب وہ قبیلے والے آئیں اور آ کے اس کا اجتماعی ریپ کریں، مختارہ مائی کا، کہ بعض جو مسائل ہوتے ہیں آ، ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہنے سے الگ، ایک حقیقت ہوتی ہے کہ جب وہ چیز کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، جہاں پہ انسانی جان سب سے اہم ہو جاتی ہے، جس طرح نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں بہت ینگ ایج میں، چھوٹی عمر میں، اگر وہ برتھ کے پروسیس سے گزرتی ہیں، تو ان کا ہائی جو ان کی ہوتی ہے چانسز کہ ان کی ڈیتھ کے یا ان کی کمپلیکیشن کے، کیونکہ ان کی باڈی بہت ابھی ینگ ہوتی ہے، وہ اس پروسیس کا بلوغت تو آ جاتی ہے ان پہ، لیکن جو ایک پروسیس ہوتا ہے برتھ کا، وہ بڑا ایک خوفناک وہ ہوتا ہے پروسیس، اس سے گزرنے کی ان میں طاقت نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ سے اگر سپوز ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، تو ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کر لیں قبل از وقت، بجائے یہ کہ معاملہ بھی بالکل بگننگ میں ہو، ان کو حق حاصل ہو کہ وہ اپنی جان کو بچا لیں۔ اس سلسلے میں یہ والی تحریک UN کی طرف سے چلی تھی۔ یہ جو پاکستان کے خلاف بولنے کا جن کو تکلیف ہو رہی ہے، ان سے کہیے کہ پاکستان کے ذرا قوانین اٹھا لیں، ان کے رسوم و رواج اٹھا لیں جو عورتوں کے بارے میں ہیں، اور پھر بات کیجئے یہاں پہ۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ ان کا میڈیا دیکھ لیں، میڈیا کے اندر ایک بھی آپ پروگرام اٹھا لیں، کیا کوئی پروگرام ہے جو عورت کے حق کی بات کرے؟ وہاں سے کس قسم کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو میڈیا کے اوپر تماشبین، وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں عورت کے معاملے میں؟ ان کے کبھی آپ نے مائنڈ سیٹ دیکھے ہیں؟ یہ کس طرح یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بولا جا رہا ہے؟ کیوں؟ ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کے خلاف بولا جا رہا ہے؟
خلاف چیزوں سے اندازہ لگا لیں کہ میری ایک سمال سی بالکل نارمل سی گفتگو ہے، جو صرف مسائل ان کے ہیں عورتوں کے، جن کو میں مسلسل آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میرا جسم میری مرضی کے اوپر جو اتنا شور اٹھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے صرف اتنی کہ ان کا کنٹرول ان کے ہاتھوں سے نکلے گا، صرف اتنی بات ہے جس کے اوپر ان لوگوں نے اتنا تماشا کھڑا کیا ہے، بندروں کی طرح ڈگڈگیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس تماشے کا اس سمپل سے جو سینٹنس ہے، ایک چھوٹا سا معمولی سا جملہ جو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے، آپ یورپ میں آئیں، آپ ادھر مغرب میں آئیں، کسی بچے سے پوچھیں نا آپ کہ میرا جسم مائی باڈی از مائی چوائس، وہ آپ کو بچہ بھی ہنس کے دیکھے گا اور کہے گا تو اور کس کی ہے؟ بچے کو بھی اس بات کا آگہی ہے، اور اسی لیے ان کو جنسی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، کہ ان کے جسم کی وہ حفاظت کرنا جانیں، وہ ان کو شعور دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحت اور اپنی بہتر چوائسیز کیسے کرنی ہے۔ ہمارے یہاں جنس کی تعلیم ہے نہیں ہے بچیوں کو، ہمارے یہاں معاملات اتنے خوفناک ہیں، اوپر سے یہ کہ انڈیا کے پروگرامز کی بات کیا کریں، وہاں تو اس قدر کام ہوا ہے سوشل اویئرنیس کا کہ انسان کا بے اختیار داد دینے کو دل کرتا ہے۔ آپ عامر خان کے پروگرام اٹھا لیں، اتنے نالج والے ہیں اور اتنی خوبصورت اس کی تحقیق، اور اس نے ایسے ایسے ٹاپکس کو چنا ہے کہ مطلب انسان اس کو داد دینے کو دل کرتا ہے ہمیشہ کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ وہ ایکٹر ہے نا، فلم سٹار ہے نا، وہ ایک فلم سٹار ہو کے اس کا آپ کبھی کام دیکھیں۔ آپ کے کیا ہیں؟ آپ بتائیں مجھے، آپ کے مولوی تک جو ہے وہ ریپ کر رہے ہیں مدرسوں میں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کون سا مدرسہ آج محفوظ ہے؟ نکال لیں، جتنے فرقے لے آئے ہیں نکال لیں۔ یہ جو فرقے بولتے ہیں نا کہ ہمارے نہیں ہمارے نہیں، وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں کیمرے نہیں لگے یا ان کے اندر بولا نہیں جاتا، ورنہ ان کے مولوی بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ان کے مربی بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ان کے بھی ریپ کیس موجود ہیں ان کے اندر، ایسے ہی موجود ہیں، لیکن یہ اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکیں گے، یہ دوسروں کو کہیں گے، ان کو ان کا کام نہیں کبھی نظر آئے گا کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ معاشرے کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتے، کوئی معاشرے انسانی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے کام ہونا چاہیے، ان کی بہتری کے لیے جو معاشروں کے کام نظر آ رہے ہیں، جن معاشروں میں کام ہو رہے ہیں، ان کو داد دینے کو دل کرتا ہے، چاہے کیسز وہاں پہ ہوں۔ انڈیا کی آبادی تو دیکھیے ذرا، کتنی آبادی ہے اس وقت دنیا میں، دوسرا بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، اس کے ہم پلہ آپ ہیں، آپ اس کے ایک صوبے کے برابر۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں کہ انڈیا کے مسائل کا ذکر کریں، ان سے کہیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں، اگر وہاں سے گند ختم ہو جائے تو پھر دوسروں کا ذکر کریں۔ انڈیا کا جو کام کر رہے ہیں، انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے، اگر وہ کر رہے ہیں ان کے، آج بھی آپ دیکھیں پاکستان پچھلے دنوں انڈیا کے جو بمبئی کے وہ ہوئے تھے، دہلی میں ریپ کیسز ہوئے تھے، اس میں انہوں نے چار چار پانچ پانچ لڑکوں کو کھڑے ہو کر کے سرے عام شوٹ کیا ہے۔ ایک کیس دکھا دیں آپ اپنے پاکستان میں ایسا؟ ابھی زینب کا کیس ہوا ہے، معصوم بچی کا، اس کا قاتل پکڑا گیا، کیا ہوا؟ کیا مارا کسی نے اس کے قاتل کو؟ آپ نے وہ ہائی وے کے کیس دیکھ لیں، اس لڑکی کو مارا تھا، ماں کو بچوں کی، آپ نے اس کی دیکھ لیں، سزا ہوئی کوئی؟ آپ کو پچھلے دنوں بے شمار پاکستان کے پچھلے سال کی نکالیں تاریخ، ایک بھی کیس ہے اس کو انہوں نے سزا دی ہو، آپ نکالیں، کیا اس کو سزا ہوئی کسی کو؟ ایک کو بھی سزا نہیں دیں گے یہ۔ لیکن انڈیا نے تو آپ کے سامنے چلے کیس ہوتے ہیں، لیکن ان کی سزائیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے قوانین بھی موجود ہیں، وہ اگر سلو بائی سلو پازیٹیو کی طرف چلتے ہیں، تحفظ کی طرف چلتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن وہ اس طرف پہنچ جائیں گے، حالات بہتر کر لیں گے۔ لیکن آپ تو پہلا قدم بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ اشارے کرتے ہیں ادھر، ہر کوئی دوسرے اپنی وہ کہتے ہیں اپنے منجے تھلے بھی اپنے ڈانگ مارو۔ آپ کی چرپائی کے نیچے گند کے غلاظت کے ڈھیر ہیں، آپ کے گریبان گندے ہیں، آپ انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ پہلے اپنی تو صفائی کیجیے، دوسروں کی مثالیں بعد میں دے دیجیے۔ میں وہی کی بات کروں کہ جس پہ بیٹھی ہوئی ہوں، جس چرپائی پہ، جس معاشرے میں میں کام کر رہی ہوں، میں انہی کی مثال دوں گی۔ انڈیا کے بھی بے شمار لوگ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں اور بہترین کام کر رہے ہیں، اور ان کے پوزیٹیوٹی نظر بھی آ رہی ہے، ان کے قوانین بھی بدلتے ہیں شور اٹھا کے، ان کی اویئرنیس بھی ہے، ان کا میڈیا کے آپ دیکھ لیں، ان کے پروگرام کیسی ہیں، ان کے کرائم پیٹرول، ان کے کبھی ٹاپکس دیکھیں آپ نے؟ ان کی فلموں کے ٹاپکس دیکھیں آپ نے اویئرنیس کے؟ کبھی آپ نے ان کی میڈیا کی اویئرنیس دیکھی ہے؟ شرم سے ڈوب مریں جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ ان کے آپ کرائم پیٹرول کے یا ان کے دیکھ لیں، ٹاپکس دیکھ لیں، تو بچیوں کے کیسے کیسے مسائل اجاگر کرتے ہیں، حالانکہ وہی مسائل اس سے زیادہ ہمارے ہیں، لیکن ہم بچیوں کے گلے دباتے ہیں، ہم بولنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم مثالیں دیتے ہیں ان کی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے میڈیا کی اویئرنیس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔
प्योर डिस्कशन ग्रुप अपना एक डेमोक्रेटिक निज़ाम, एक न्यूट्रल आइडेंटिटी इंशाल्लाह बरकरार रखेगा जब तक ये प्योर डिस्कशन ग्रुप कायम दायम है। हम जिन भी रेस्पेक्टेबल गेस्ट्स को इनवाइटेड करते हैं उनसे टॉपिक ज़रूर सेलेक्ट होता है, बट हम उन्हें ना डिक्टेशंस देते हैं कि वो किस बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि वो इल्मी बातें ही करते हैं। आज अफ़ाफ मैम ने जो बातचीत की है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि उनकी पैदाइश पाकिस्तान की है और पाकिस्तान में वो बहुत ही सोशली काम भी कर रही हैं आज तक भी, भले ही वो आज कनाडा की शहरी हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट जाहिर सी बात है कि जिस मुल्क का आदमी होता है शहरी पैदाइशी तौर पर, उसके बारे में ज़्यादा। जर्मनी में जब सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान, हिरोशिमा नागासाकी, इस दौरान जब जर्मनी में, तो आई उनके भी बहुत से मर्द जो हैं वो ख़त्म हो गए थे इस वार में, दूसरी जंग अजीम में। इनके अंदर उस वक्त की रिपोर्ट्स बताती हैं कि जर्मनी में इतनी औरतों की तादाद हो गई थी कि 10 औरतों के मुकाबिल एक मर्द बचा था। इन लोगों ने एक बड़ी तादाद में जो मर्द हैं तुर्की से मर्द जो है मंगवाए थे, सिर्फ इसलिए कि उनकी नस्ल चल सके आगे, ताकि औरतें जो रह गई हैं किसी न किसी तरह उनकी आगे से बढ़ सके, आबादी बढ़ सके। अब जर्मनी में औरतें क्योंकि पढ़ी लिखी थीं, खुद मुख्तार थीं, काबिल थीं, आलिम थीं, और उन लोगों ने हर वो काम किया कि जो मर्द करते हैं। आज जर्मनी की तरक्की दुनिया के भी एक बच्चे या बच्ची को कम सीने में अगर उसके जिस्म को, उन हिस्सों को या जिस्म के उन जगहों पे हाथ लगाएं जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, तो आप यकीन माने वो बच्चे को भले शऊर ना हो जिन्स का, भले वो बलूगत उसको ना आई हो, लेकिन उसके जहन में वो एक ट्रॉमा की तरह वो चीज़ चिपक के रह जाती है, जो तमाम उम्र उसकी नफ्सियात जो है वो मसख कर देती है, उसकी जिन्स को मसख करते। बच्चा सारी उम्र वो चीज़ भुला नहीं सकता। उस टच को, जो अनवांटेड टच कहते हैं जिसे, ना चाहा जो लिम्स होता है, उसको बच्चा सारी उम्र नहीं भुला सकता। ये इंसान की नफ्सियात कहती है। तो हम लोग अपने बच्चे और बच्चियों को घरों में मोलेस्ट करके, घरों में उनके साथ उनकी जिस्मों को रोंद के हम लोग बड़े महान बने फिरते हैं, वो बातें करते हैं, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी कर गई, वो ये कर गई। अंटा की मिसालें आपको दुनिया में बेशुमार नज़र आती हैं, तारीख में भी, आज की तारीख में भी। भाई जिन्होंने काम करने हैं, दिमागों के इस्तेमाल करने हैं, वो जिस्मों से निकल के कब के जहनों की को तस्खीर कर चुके हैं। आप लोग तो अभी तक जिस्मों से ही नहीं निकल पाए, जिस्म और जिन्स के दरमियान खिचड़ी बने बैठे हैं। कोई, मतलब आप लोगों को इसके अलावा दुनिया में कोई और नजर ही नहीं कोई चीज आती। आप इनका इस कदर घटिया लेवल कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई आज, और ये अभी तक जिन्स और जिस्म से ही नहीं निकल पाए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। मुझे आप ये बताएं कि ये इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ और हक की बात कहाँ से हो गई। मैं बात कर रही हूँ औरत के मसाइल की, और उस जगह की जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ मैं जानती हूँ, जहाँ मैं काम कर रही हूँ। मैं उनके मसाइल का, सोशल मसाइल का जिक्र कर रही हूँ, औरत और बच्चियों के मसाइल का। और ये जब जिक्र किया इंडिया और पाकिस्तान का, तो मैंने मुवाजना कर दिया बीच में, तो बात होगी इंडिया पाकिस्तान के हक खिलाफ की। कभी आप इनके दिमागी लेवल का जायज़ा लीजिए। बात कर रही हूँ मैं औरत की, बात जा पहुंची है ये इंडिया पाकिस्तान की मुखालफत में। ये इनके माइंड सेट हैं, ये क्या खाक समझेंगे औरत के मसाइल को। ये तो खुद अपनी जिंदगियां जो हैं, जो इन्होंने दूसरों की अजीरन की हुई हैं। जरा जरा सी बात पे दुश्मनियां। इंडिया पाकिस्तान है कौन, मुझे ये बता दीजिए। क्या 1947 से पहले मेरे बाप दादा, मेरे जो पीछे थे, इंडिया नहीं थे? क्या हमारे बाप दादा इंडिया के नहीं थे? तो इंडिया पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? क्या आपके दादे या बाप वो नहीं थे, आपकी जिस्म में लहू वो नहीं है? आप कहाँ से आए हैं, आसमान से टपके हैं? भाई अपने ही लहू से अपने ही अंदर दो दीवार खड़ी कर देनी, और उसके बाद आप लोगों ने इतनी दुश्मनियां बना दी कि कोई बात ही ना करे इंडिया या पाकिस्तान की। कोई बात करे ये इंडिया मुखालफ, ये पाकिस्तान मुखालफन। आप लोग कभी मुखालफत से निकल के इंसानी मसाइल देखिए। अब आप, दूसरी बात आती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब औरतें अगर इस चीज़ को, पहली बात तो ये कि ये एक इंसानी हक है जो किसी भी इंसान का है, किसी भी इंसान का है, चाहे वो बच्चा मेल का है या फीमेल का है, उसका जिस्म पे उसी का हक होना चाहिए। क्योंकि ये उसको उसको हमें उसकी हिफाजत करना बच्चे को एक सर्टन एज तक सिखा देते हैं। जब एक बलूगत का वक्त आता है, उस वक्त तक वालदेन या उसके जो बच्चों के जो भी गार्डियन होते हैं, वो बच्चे को सिखा देते हैं कि उसने अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल करना है, अपने जिस्म का कैसे करना है, और उसकी क्या हिफाजत है, कहाँ किन चीज़ों में और किन चीज़ों में वो गैर महफूज है। वो बड़ा
بڑا کلیئر بچہ واضح ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ جسم جو ہے وہ بچے کا ہے۔ بچے کو اپنا جسم کی حفاظت جب ہم نے سکھا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ جسم اسی کا ہے، اس نے ہی اس کی آگے ٹیک کیئر کرنی ہے۔ اور یہ ایک جنون، ایک بہت جرنل سی بات ہے، جرنل سی چیز ہے، ایک عام فہم چیز ہے، اس کو اتنی بڑی فلسفہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی میرا جسم میری مرضی، یہ وہ سلوگن ہے جو آنر کلنگ کے لیے وجود میں آیا، ایسڈ اٹیکس کے لیے آیا، جینڈر ڈسکریمنیشن کے لیے آیا، ڈومیسٹک وائلنس کے لیے آیا۔ اب جتنے سوشل ٹیبو ہیں، جتنے سوسائٹی میں جو عورت کو لے کے، بچیوں کو لے کے، ان کی خاطر آیا۔ تو آپ بتائیں کہ اس میں برائی کس چیز کی ہے؟ کیا اس کی وجہ بری ہے؟ میں تو نہیں سمجھتی، میں تو سمجھتی ہوں یہ انسانی حق ہے اور بہت پیور ہے۔ انسان بچوں کو حق ہونا چاہیے، عورت کو حق ہونا چاہیے، وہ انسان ہے۔ اس میں برائی یا فحاشی کہاں ہے؟ تو فحاشی اصل میں ذہنوں میں ہوتی ہے۔ فحاشی کا لفظ جو ہے یہ ذہن کی ایجاد ہے، اور یہ مرد کے ذہن سے آیا ہے، عورت کے جسم سے نہیں جڑا۔ عورت کا جسم جو ہے، چاہے وہ معصوم بچی ہو، چاہے وہ بزرگ عورت ہو، یا ماں کا جسم ہو، بہن کا ہو، بیٹی کا ہو، بیوی کا ہو، جسم ایک سا مقدس ہے۔ یہی وہ جسم ہے جس سے نکلے ہیں یہ تمام مرد۔ یہ آپ آسمان سے نہیں ٹپکے، یہ اپنی ماں کی کوکھ سے نکلے ہیں آپ، اور جہاں سے آئے ہیں، جن حصوں سے، ان کے گرد آپ لوگوں نے شرم و حیا کی دیواریں گاڑ کے کیا سمجھایا؟ ان کو آپ فحاشی کہتے تو آپ لوگوں کو خود شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ فحش کیسے ہو گئے؟ اگر آپ ماں کی چھاتیوں کو کہتے ہیں، کسی عورت کی چھاتی دیکھ کے آپ شرم سے ڈوب مرتے ہیں، تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ وہ چھاتیوں میں کوئی فحاشی نہیں ہے۔ وہاں سے آپ دودھ پی کے اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنے گند جو فحاشی کا اپنے ذہن میں لے کے اس حصے کے اوپر انڈے لیں، ورنہ وہ حصہ تو وہ مقدس ہے۔ جس طرح درختوں سے آپ فصلوں سے پھل لیتے ہیں، تو کیا فصلیں فحش ہو جاتی ہیں؟ آپ نے وہ فصل کے اب ان باتوں کو لے کے آپ سوچیں کہ کیوں، ان کی وجوہات کیا ہیں، میں بتاتی ہوں۔ میں پاکستان میں اگر کوئی ماں آپ لگاتار 9 مہینے کے سے بچہ پیدا کر رہی ہوگی نا، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری صحت اگر اس کی مر بھی رہی ہوگی نا اگلا بچہ پیدا کرتے ہوئے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مت پیدا کرو، کیونکہ وہ اللہ کی دین ہے نا، ان کے لیے وہ اللہ کی دین ہے۔ ان کو ماؤں کی صحت سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ان کو بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو صرف اپنے چسکوں سے ہے۔ یہ 2 منٹ کا کام کرتے ہیں، اپنا چسکا لیتے ہیں، اور اس کے بعد عورت کیسے بھگتتی ہے، بچے کہاں جاتے ہیں، کس عذاب کا شکار ہوتے ہیں، ان میں سے میجورٹی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہی وہ میجورٹی والے ہیں جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے سب سے بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کو بند کرو۔ انہی کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو ہے نا، ان کے بین لگیں گے اگر یہ معاملے آگے چلے تو۔ اگر ان پہ لوگوں کی اویئرنیس آ گئی، ان معاملات پہ قانون بننے لگے، تو سب سے زیادہ ان کے ہاتھ پکڑے جائیں گے، سب سے زیادہ ان کی گردنیں دبوچی جائیں گی، یہ جو خدا بنے بیٹھے ہیں عورتوں کے، اور یہی سب سے بڑے ہیں عورتوں کی۔ اب دیکھیں یہ اتنے ان جین منی نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ کی کتنی بہنیں ہیں اور آپ کی مائیں اور پھوپھیاں، یا تھوڑا سا انٹروڈکشن چاہا تھا، اور بیٹی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا تھا کہ جی ہاں، میں بیٹی بھی رکھتا ہوں۔ مطلب اپنے حساب سے انہوں نے اپنی لینگویج میں کہا تھا، میرے پاس بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، اور ماں بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان جین منی نے یہ کہا تھا کہ آپ کی سپوز سگی بہن ہے یا آپ کی بیٹی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، مان لیجئے وہ اپسرا ہیں، مان لیجئے وہ دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک عورت ہے، چاہے وہ آپ کی لڑکی ہوئی، چاہے وہ آپ کی سگی بہن ہوئی، یا یہ کہ سگی ماں، کیونکہ ماشاءاللہ مائیں بھی کسی کی بہت خوبصورت حسین ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہیں۔ اگر آپ تنہا ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کمرے میں کوئی بھی نہیں، اور اسی کمرے میں آپ کی سگی ماں، آپ کی سگی بہن یا آپ کی سگی بیٹی آ جاتی ہے جو کہ نہایت حسین ترین لیڈی ہے، تو آپ کے خیالات کیا ہوں گے یا آپ کے تصورات کیا بنیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آدمی نے بلنٹلی کہا کہ جی کچھ بھی۔ ڈیئر افاف میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تمام باتیں میں نے بہت ہی دھیان پوروک سنی، اور آپ نے جو ایک آڈیو میں یہ کہا ہے کہ آپ نے ایک لیڈی کے ٹوٹل ڈفرینٹ پارٹس کے نام لے لیے، اور آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا کہ انہی باڈی پارٹس کو مقدس بھی مانا جا سکتا ہے اور ماننا بھی چاہیے، اور بہت اچھے اگزامپلس آپ نے دیے کہ جو بھی کوئی نئی کریشن کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ظاہر سی بات ہے ایک طریقے سے کرتا ہے،
اور ہر ایک بچہ ان پارٹس کو شروع سے ہی مانوس ہو جاتا ہے، بٹ اس ٹائم الگ تھنکنگ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے میم کہ ہر ایک دھرم، ہر ایک ریلیجن، ہر ایک فرقے میں ٹھیک ہے کہ مائنس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، پلس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک ریلیجن ہمارے یہاں ہے، شاید آپ جانتے ہوں گے، جین دھرم کہلاتا ہے، اور اس میں حالانکہ بہت ہی اچھا دھرم ہے۔ تو اعتراض کرنے والے اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو جین لوگوں کے منی لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے آپ اکابر کہہ لیجیے، اکابر بھی نہیں بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ جیسے یہ سنت مہاتما لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جنگل کی زندگی گزارتے ہیں اور بالکل مادرزاد برہنہ رہتے ہیں، نیکڈ فارم میں، اور ادھکتر وہ جنگلوں میں رہتے ہیں۔ بٹ کچھ جین فیملیز ان کو وقتاً فوقتاً سال میں ایک آدھ بار انوائٹڈ کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اور ان کا بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور تھینکس ٹو افاف میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ پاکستان کی ہر آپ نکالنے سال کی رپورٹ، ہر سال پاکستان میں جو بچیاں، عورتوں کو تو یہ کہتے ہیں نا کہ نو عورتیں میرا جسم میری مرضی کرتی ہیں، تو جو بچیاں ہیں، جو زینب تھی، اس سے پہلے بے شمار بچیاں پچھلے سال کی نکالنے، معصوم بچیاں، 3 3 سال کی، 6 6 ماہ کی، 2.5 2.5 سال کی بچیاں ریپ ہوئی ہیں۔ آپ بتائیں کیا وہ بھی میرا جسم میری مرضی کے تحت آتی تھیں؟ کیا ان کو بھی پردے تھے کرنے، ان کے پردہ نہیں کرتی تھی؟ کیا انہوں نے بھی کہیں فحاشی پھیلائی ہوئی تھی؟ بھئی اتنی معصوم بچیوں کو درندگی سے کچل ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی حفاظت کی بات کریں تو یہ کبھی سیکس ایڈ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیکس ایجوکیشن کا، کہ شاید یہ سامنے کھڑے ہو کے سیکس کر کے دکھا دیں گے۔ حالانکہ سیکس ایڈ میں نے بھی یہاں پہ آ کے لی ہے، بچوں کو بھی دلائی ہے۔ بھئی آپ کے جسم کی حفاظت کرنا بتاتے ہیں، وہ کیا برائی ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت بھی نہ کی جائے کسی سے۔ آپ بے شک شکار بنائیں، پھر مولوی صحیح کر رہے ہیں، آپ کے بچے بچیوں کو جو صحیح طرح لتاڑ روند رہے ہیں، پھر صحیح ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی نظر میں آپ تو اپنے بچوں کے بھی سگے نہیں ہیں۔ یہ اگر آپ لوگوں کو اتنی ہمدردی ہے اپنی نسلوں سے، تو میرا چھوڑیے، میں بد کردار ہی صحیح ہے آپ کی نظر میں، لیکن آپ لوگ اگر اتنے کردار والے ہیں تو اپنے بچوں کے، اپنی اولادوں کے، اپنی اگلی نسلوں کے سگے بن جائیں، اسی کا ثبوت دے دیجئے کہ ان کے لیے کوئی حفاظتی طور پہ کر کے دکھا دیجئے۔ یہ جو فحاشی کے رونے بس کریں، یہ برقعے پہننے والی جو بچیاں جنہوں نے پہنے بھی نہیں ہیں نا برقعے، جو معصوم بچیاں ماں کی کوکھوں سے نکلتے ہیں، ان کے بھی ریپ ہو رہے ہیں، ان کو آپ کے ماں کی کوکھوں سے برقع پہنا کے نکالیں گے؟ کیا کریں گے اب ان بچیوں کا؟ ان کا بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کبھی بھی اچھا نہیں ہوتی ہے کسی بھی لیڈی کے لیے، نہ وہ شادیاں کرتے ہیں اور ایک الگ سے ایک برہمچاریہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایک سوال مجھے دھیان آ گیا کہ کچھ لوگوں نے ایک جین منی صاحب سے یہ سوال کیا تھا ان این اوپن پلیٹ فارم، جو کہ جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، کہ منیور آپ یہ بتائیں کہ آخر آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی مرد ہیں، بھرپور مرد ہیں، یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے اور آپ کیسے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں اس سچویشن میں کہ کتنی بھی لیڈیز آپ کے سامنے آئیں آپ کو اس طرح کے خیال نہیں آتے، اور ہمیں یہ دنیاوی فارم یا دنیاوی طریقے سے آپ سمجھائیں۔ تو افاق میں مجھے آپ کی تمام باتیں وہ یاد آ گئیں جو آپ نے باڈی پارٹس کو لے کے کہیں، تو انہوں نے اتنا اچھا علمی جواب دیا تھا، اتنا اچھا علمی جواب دیا تھا مجھے کہ وہ یاد ہے، اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی لگ بھگ آپ ہی کی باتوں سے مل رہا ہے۔ ایک عورت کوٹھے پہ جا کے بیٹھتی ہے، فحاشی کا جو آپ کی سو کالڈ، جس کو آپ کہتے ہیں طائفہ، یا فحاشی کے زمرے میں بھی آتی ہے، تو کبھی اس عورت کی مجبوریاں دیکھیں، اس کے دلال کو دیکھیں کون ہے پیچھے سے، وہ ہاتھ دیکھیں جو اس کو کوٹھے پہ لے کے آتے ہیں، وہ مسائل دیکھیں جو اس کو کوٹھا سنبھالنے کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ آپ کبھی وہ ان کسٹمرز کو دیکھیں جو اس کے جسموں کو نوچ رہے ہوتے ہیں، جو اس کے جسموں کے پیسے دیتے ہیں، وہ سب کے سب مرد ہی ہوتے ہیں نا۔ عورت جو مجبوریوں کے لیے اپنے کوٹھوں پہ بیٹھی وہ فحش ہو گئی، عورت کوئی ایسا کام کرتی ہے تو فحش ہو گئی، لیکن باقی سب جو ہیں ان کے جنازے بھی جائز، حلال، اور وہ تمام متقی پرہیزگار۔ آج آپ عراق میں، آج آپ افغانستان میں، آج آپ فلسطین کے نکال لیں، وہاں پہ جتنی بیوگان ہیں پیچھے، کیونکہ وہاں دہائیوں سے ایک جنگ کی صورتحال رہی ہے، اور وہاں پہ اتنے مرد جو ہیں ان کے مرے ہیں، یا اتنی سویلین جو نقصان ہوئے ہیں، کہ اور وہاں پہ تو خواتین، مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پہ تو خواتین میں بھی نہیں ہے، ان کی وہی حالات ہیں جو پاکستان جیسے ہیں۔
ان میں بھی کوئی تعلیم یا ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو جو بیوگان ہیں جن کے شوہر مر گئے یا جو گھروں میں رہتی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ کبھی آج نکالیں اس کی یو این کی رپورٹ، کبھی آپ نکالیں یونیسیف کی، کبھی آپ نکالیں یہ چیزیں بی بی سی کی رپورٹنگ دیکھیں، ڈاکومنٹریز، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جسم فروشیاں کر رہی ہیں ساری۔ وہاں ایران، وہ ایران کہہ رہی ہوں، عراق، افغانستان اور ایون فلسطین، یہاں کی جو عورتیں ہیں اور ان کے کون ہیں خریدار؟ آپ کے اپنے عرب، جن کے آپ اس ڈنڈے لے کے چلتے ہیں نا، اسلام کے بانی، جس اسلام کو آپ سروں پہ نافذ کرتے ہیں دوسروں کی، وہ جو شیخ ہیں جو اصل بانی ہیں۔ جی آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ پورا کا پورا مائنڈ کا کھیل ہے، جیسی ذہنیت ہوگی ویسی آپ کو نظر آئے گی سامنے سے سوسائٹی کی صورتحال۔ یہ ذہنیت ہے پوری، اس کا پورا جو دار و مدار ہے آپ کی سوچ پہ ہے۔ اب یونان میں آپ کو مل جائے گی، آپ اس کی ڈاکومنٹریز۔ یونان میں ایک قبیلہ ہے، وہ بڑا برسوں سے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس قبیلے کا رسم و رواج ایسے ہیں کہ وہاں پہ لوگ بنا کچھ پہنے رہتے ہیں، الف سے لے کر یہ تک مکمل ننگے، کچھ نہیں پہنتے۔ اور وہاں پہ جانے والے بھی جو گیسٹ ہوتے ہیں نا، ان کو باہر کپڑے اتار کے جانا پڑتا ہے، واپسی پہ آتے ہوئے بھلے پہن لیں، لیکن جب تک ان میں رہنا ہے بنا کپڑوں کے رہنا ہے۔ تو وہ خود بھی نہیں پہنتے، اپنے ملنے والوں کو بھی نہیں پہننے دیتے۔ تو وہاں پہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی تھی کہ ان لوگوں میں ریپ کا جو ہے زبردستیاں، جنسی زیادتیوں کا ریشو کیا ہے۔ تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 0%۔ آپ سوچیں ان معاشروں میں جہاں پہ خواتین برقعے پہنتی ہیں، چھوٹی معمولی بچیاں، ان عورتوں میں جو پردے کرتی ہیں، جو جسموں کو ڈھک کے رکھتی ہیں، وہاں آپ ریپ کا تناسب دیکھیں، اور جہاں پہ بالکل ننگے ہیں وہاں پہ 0۔ کیوں؟ بات پھر وہی آتی ہے کہ اصل بات گیم ہی ساری ذہن کی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ کا وجود کسی کا ساتھ ننگا بھی بیٹھا ہوگا، آپ کو وہ سوچ نہیں آئے گی۔ سمپل سی بات ہے، یہ سمپل سا اصول ہے۔ اگر آپ کا ذہن گندا ہے، ذہن کے اندر وہ چیز موجود ہے، تو آپ کو معمولی سی 6 مہینے کی بچی کے اندر بھی وہ نظر آ جائے گا، جہاں سے آپ کی وہ ہوس پوری کرنے کا سبب بن جائے گی۔ تو بھئی اصل پرابلم تو آپ کا اپنا ذہن ہے، آپ اس کو کب سدھاریں گے؟ کوئی عورتیں اٹھا کے بینرز عورت مارچ کے اوپر اس طرح کی تحاریر لکھتی ہیں کہ تم اپنا روٹی گرم کرو، میں اپنا یہ کروں گی، اس طرح کے، تو بھئی آپ چیختے کیوں ہیں؟ وہ تو آپ لوگوں کو گھروں کے نقشے دکھا رہی ہیں۔ اگر میں آج چیخ رہی ہوں کہ مجھے بچیوں کی ایسڈ اٹیکس پہ، مجھے بچیوں کی جینڈر ڈسکرمنیشن پہ، مجھے بچیوں کے جو ہیں ان کی جو پرابلمز ہیں، بچی آنر کلنگز پہ، یا ڈومیسٹک وائلنس کے ایشو، تو اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ایشوز جو ہیں ایشو ہیں، میں اس کو جینون سمجھتی ہوں، ان کا رائٹ سمجھتی ہوں۔ لیکن اگر جو عورت بولتی ہے یا عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے روٹی نہیں پکانی، یا تم آپ مجھے مار نہیں سکتے، میں تمہارے برابر ہوں، یا میں تم یہ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں ان مسائل کا شکار ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، جس طرح آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر کوئی بھوکا ہے نا، اس کی جنت جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے یہی اس کی جنت ہے۔ اب خرگوش کی جنت ہے، اب گاجروں کا کھیت ہوگا وہی اس کی جنت ہوگی نا۔ اور اگر کوئی آپ اسے بھوکا ہوگا تو اس کی 2 وقت کی روٹی ہے۔ اب اگر مولوی کو لگائیں تو اس کی حوریں ہیں، سیکس ہے، یہ جنت یہی ہے نا ان کی۔ تو بھئی آپ کی جیسی جنت ہے، جیسا آپ کا ذہن ہے ویسی آپ کی جنت ہے، اور وہی آپ نے سوسائٹی کے اوپر چیزیں لاگو کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن کی خرافات ہیں، یہ کہیں باہر سے نہیں آئیں چیزیں۔ اگر یہ کام آج کر رہی ہے، اٹھا کے بینر بیٹھی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے گھر کے یہ مسائل ہیں۔ تو یہ ہے نا ہمارے گھروں کے مسائل ہیں کہ نہیں؟ تو بھئی اگر وہ عورت کا ذہن ہی اتنا ہے، وہ ان مسائل کو، اپنے جو ذاتی مسائل ہیں ان کو ہی لے کے آئی ہے عورت مارچ پہ، تو ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے مسائل ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی اپنا حق لینا چاہتی ہوگی نا۔ تو بھی اس طرح تو دنیا میں آپ کو بے شمار لوگ ملتے ہیں، کوئی اپنے لیے لڑنا چاہتا ہے، کوئی صرف اپنے مفاد کے لیے جینا چاہتا ہے، کوئی دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے، کوئی کسی کے انسانیت کے لیے جینا چاہتا ہے، کوئی آخرت کے لیے۔ تو انسان کی جتنی سوچ ہے اتنا ہے نا۔ اب یہاں پہ وہ بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں جو صرف ساری عمر اپنے لیے گزارتے ہیں، ایک پائی دوسروں کو نہیں دیتے۔ وہ بھی ملتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، اور بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ عفاف میم، آپ نے بہت ہی اچھے سے سمجھایا، اور میں نے یہ ریٹن میں آپ کا لکھتا چلا گیا جیسے جیسے میں آڈیو سنتا چلا آیا کہ میں ان دونوں لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں، بٹ انہوں نے یہ رائے مانگی تھی تو میں نے کہا آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تو بالکل یہی ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ ان دونوں لوگوں سے واقف ہوں،
तो जो जेंट्स साइड है यानी कि मेल साइड वो भी बहुत ही इंटेलेक्चुअल और कदर करने वाली शख्सियत है, और अच्छी और माइंडेड लेडीज़ की वो कदर करता है, बल्कि प्राउड फील करता है। तो इसलिए आपकी तमाम बातें सुन के और मैं अभी यही सलाह दूंगा कि उन दोनों जी शायद गालिबा संडे के बाद कह रहे थे मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंद साहब, तो उनका भी बता दीजिएगा, एक दो दिन पहले बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, कि कब उनका इंशाल्लाह प्रोग्राम रहना। अफ़ाफ मैम, ये एक सवाल आया है मेरे पास मेंबर का, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि आप जैसी शख्सियत से ये सवाल कर लिया जाए। कि सवाल ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आप भी ऑर्गेनाइजेशंस चलाती भी हैं और काम भी करती हैं, और माशाल्लाह आप एक इल्मी शख्सियत हैं। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले दो लोग, या ये कह लीजिए जेंट्स और लेडीज़ काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है उनमें आपस में फ्रैंकनेस भी हो जाती है, और एक दूसरे से काफ़ी वो बातचीत भी करने लगते हैं। अगर जेंट्स और लेडीज़ के बीच में फ्रैंकनेस है, चाहे वो मीटिंग्स में, चाहे किस तरह के प्रोग्राम्स में मिल जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि अट्रैक्शन तो एक कुदरती चीज़ है, अट्रैक्शन वगैरह हो जाता है, और जो जेंट्स मेंबर हैं एक पर्टिकुलर लेडी को ये समझते हैं कि ये माइंडेड है और काफ़ी अच्छा जहन है, दुनियावी और दीनवी मालूमात इन्हें काफ़ी है, और अपने से बहुत ज़्यादा माइंडेड लगती हैं, और अगर इत्तेफाक से उन लोगों में थोड़ा वो अट्रैक्शन एक लव की तरफ बढ़ने लगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का सोचने लगें कि क्या ही अच्छा हो कि अगर वो एक रिश्ते में बन जाएं, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ की। तो क्योंकि आप भी एक लेडी हैं और आप लेडीज़ की साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझती हैं, तो आप ये बताएं कि अगर ये लगे कि होने वाली वाइफ टू बी वाइफ ज़्यादा अक्लमंद है, हर मामले में ज़्यादा अच्छे से जहन है उसका, चाहे वो दुनिया की तालीम हो चाहे वो दीन की तालीम हो, तो क्या वो रिश्ता आगे फले फूलेगा और उसमें आगे कंटिन्यू कर। आपके सवाल का जवाब ये है कि इसके मुख्तलिफ तनाज़र हैं। एक तरफ तो आपको ये नज़र आएगा, अगर तो आप इस तरह का रवायती जहन रख के सोचेंगे तो फिर तो नहीं चलेगा, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, अट्रैक्शन के बाद वो काम ख़त्म, गेम ओवर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको इंटेलेक्चुअल लेवल पे लेके जाएं तो फिर ये बहुत खूबसूरत रिलेशन है। जिस तरह आपको अमृता प्रीतम और अमरोज का मैंने एक इंटरव्यू काफ़ी दफ़ा मैंने उस पर शेयर भी किया है अपने वॉल पे, कि उसके इंटरव्यू का एक पार्ट है कि माइंड, वुमेन विद अ माइंड। उसका मतलब ही ये है कि उसने, अमरोज ने लिखा है कि मैंने अमृता से एक दफ़ा मेरे पास बैठी थी तो बात करते हुए मैंने, उसने मुझसे ये सवाल किया कि तुमने क्या कभी किसी उस औरत के साथ रहे हो जिसने जो वुमेन विद माइंड के, जिस औरत का जहन हो। तो कहता मैं सोच में पड़ गया कि इसका क्या मतलब है। फिर उसने मुझे तफसील से बताया, देखो जितने आपको शायरी नज़र आती है अदब का, या लोगों का जो इवन के जो राइटर्स हैं, जो तख्लीकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने आज तक औरत के जिस्मों के ऊपर लिखा है, औरत के जिस्म के ऊपर लिखा है। उसको ही उन्होंने आर्ट में भी देखेंगे आप, जिस्म जिस्म को ही तख्लीक किया है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ रिलेट करता है इंसान का जहन। इसने औरत के जहन को पढ़ना ही नहीं कभी सीखा। अगर वो औरत के जहन को समझ जाएं, या औरत की, एक ज़हीन औरत के साथ रहना सीख लें, तो इन्होंने आज तक औरत के साथ सोना तो सीखा है मर्दों ने, लेकिन जागना नहीं सीखा। अगर ज़हीन औरत होगी वो तो जगाएगी ना आपको। तो ये असल इशू ये है कि जहानत इंसान को जगाती है, और जागना जो है वो हर इंसान के बस की खेल नहीं है। अगर आप में इतनी है एहसास, और इतना आप रवायती जहन नहीं है आपका, या आप भी इंटेलेक्चुअल हैं, तो फिर डेफिनेटली वो बहुत खूबसूरत रिलेशन होगा। लेकिन अदर देन दैट ये सिर्फ एक वक्ती मैं समझती हूँ कि नफसियाती तनाज़र में, क्योंकि मैंने मेजॉरिटी इस तरह के मामलात में ख़त्म होते देखे हैं ताल्लुकात, और उनकी वजह ये रवायती जहन है कि वक्ती तौर पे वो जोश होता है, ताल्लुक़ होता है, अट्रैक्शन होती है। जब आपका वो, जिस तरह बच्चा एक खिलौना देखता है शोकेस में, तो उससे अट्रैक्ट होके या उससे कशिश में आके जोश में आके खेलता है ना, खेलने के लिए ज़िद करता है। वो जब शोकेस से निकाल के उसके अपने खिलौनों की बस बकेट में आ जाता है, तो वो कुछ देर खेलता है उस खिलौने से। उसके बाद वही खिलौना जो है बाकी जो पुराने खिलौनों के साथ उस जगह पड़ा होता है जहाँ बाकी खिलौने रुल रहे होते हैं। सेम वही मिसाल है इस मामले में भी, कि जब अगर आपका जहन उसको समझने के काबिल नहीं है, उसके साथ जागने के, एक ज़हीन औरत के या एक जहानत के साथ चलने के काबिल नहीं है, तो फिर वो आपकी मिसाल उस बच्चे की मानित हो जाती है, जो कुछ देर खेल के उसको खिलौने की मानित छोड़ देगा, और वो साइड पे फिर वही जहानत तो गई ना। तो ये मामले, रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों अतराफ जो हैं वो बराबर के इंटेलेक्चुअल हों, और किसी ना किसी तरह एक दूसरे को, जहानत को समझ के उनके साथ चलने के काबिल हों।